تو بیٹا آخری شعر جو ہوتا ہے، اگر شاعر اپنا آخری شعر میں تخلص استعمال کرے تو اسے کہتے ہیں مقطع، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے۔ دیکھیں تو کہتا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب کے زمانے کے جو شاعر تھے وہ اس کو بالکل بھی بڑا شاعر نہیں سمجھتے تھے، اس کو مہمل گو کہتے تھے۔ کہتے کہ اپنا جو کہا ہے اگر آپ خود ہی سمجھے ہیں تو کیا سمجھے، ٹھیک ہے، مزہ تو یہ ہے کہ خود کہو اور دوسرا سمجھے۔ اس طرح کے شاعروں نے غالب پر جملے کسے، تو غالب کو بالکل بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا بہت بڑے شاعر کے طور پر۔ تو غالب نے بہت سے اشعار میں اس بات کا جو ہے وہ یہ چڑھ کر جواب دیا ہے، کہتے ہیں نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، ہیں جی، کہتے ہیں مجھے کون سا لوگوں سے داد چاہیے۔ تو یہاں اس نے کہا ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں مانتا ہوں کہ غالب کچھ نہیں ہے، جتنا تم مجھے برا بھلا کہتے ہو میں مان لیتا ہوں، لیکن ایک مفت جو چیز ہوتی ہے اس کو تو سب اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، آپ اس کی ایک چیز کی پے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری ایک اسکیم ہے، یہ آپ کے لیے فری ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کا تو مجھے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ میں نے کیا کرنی ہے، تو پھر مجھے فوراً خیال آتا ہے او ہو یہ تو فری ہے۔ تو فری جو مفت مال آتا ہے وہ کس کو برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے دے دو دے دو، کبھی نہ کبھی تو کام آئے گا۔ تو غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، کہنے کون سی بری بات ہے۔ کہتا ہے میں نے مان لیا کہ غالب کی کچھ حیثیت نہیں، لیکن اگر وہ مفت ہاتھ میں آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب اردو کے شہرائے آفاق شاعر تھے۔ غم دوراں اور غم جانا پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی ہیں اور حقیقتوں کے عکاس بھی۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ غالب کی کچھ حیثیت نہیں، نہ تو میں مالی طور خوشحال ہوں، نہ خد و خال کی خوبصورتی کا حامل ہوں، نہ ہی کوئی بڑا عہدیدار ہوں، معاشی اور سماجی حیثیت سے کم حیثیت ہوں اور تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن میرے محبوب میں کب اپنی قیمت متعین کر رہا ہوں۔ میں تو مفت میں تمہیں اپنا دل پیش کر رہا ہوں، مفت میں کوئی چیز مل رہی ہو تو قبول کر لینے چاہیے۔ مشہور کہاوت ہے مال مفت دل بے رحم، آپ بھی مفت میں ملنے والا دل قبول کر لیں۔ آپ پس و پیش تو تب کریں، پس و پیش یعنی اچھا یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، عذر پیش کرنا، جب میری محبت کا حصول امتحان کا متقاضی ہو، میں تو خود تم پر نثار ہوں، اس لیے میری محبت کو قبول کر لو۔ دوسرے رخ سے دیکھیں تو غالب اپنے مخصوص لہجے میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اگر جو کچھ مل رہا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن چونکہ بغیر خرچ کیے مفت میں مل رہی ہے تو پھر اسے لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ ایسے سماجی رویے کا اظہار ہے جو اس ضرب المثل میں ظاہر کیا گیا ہے، مفت کی شراب قاضی کو حلال۔ تشریح طلب شعر میں ایک دعوت فکر ہے کہ ہم عمومی رویوں پر غور نہیں کرتے، اپنے روز مرہ معمولات کو بغیر سوچے سمجھے نپٹاتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہر لمحہ احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ غالب کا یہ سوال کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مفت میں ملنے والی ہر چیز کو قبول کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔ اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے عوارض کیا ہیں، اس کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، وہ تعارف کیا ہے، اس کا اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ہر پڑی ہوئی چیز کا جناب خدا کے نام پہ جناب لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی ہیں جی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں پہ ایک شاعر ہی ایک تنقیدی نگاہ ڈال سکتا ہے۔ جی تو بیٹا کل انشاءاللہ اس کی جو مشق ہے وہ کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔